یہ جو برج ہے عوام کا اور پولیس کا، یہ کم نہیں ہو رہا. پولیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروفیشنل ہو، زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو. سر پہلے سے بہتری آئی ہے، نیوٹرل ہوئی ہے پولیس. سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ خواتین آن لائن ہی اپنی شکایت درج کرائیں اور آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں اسے؟ بالکل یہ ایسا ہے کہ جو آن لائن جو ہم نے ایونیوز ہیں وہ بالکل ہم نے ڈیوائز کر لیے ہوئے ہیں. اب فیشن بن گیا ہے، ویڈ ہو گئی، سوری ٹو سے چرس ہو گئی ہے، اب ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. آن لائن اویلیبلٹی از اے کامن پلیس تھنگ. آپ ایسے ہی کسی بھی ڈرگ کو منگوا سکتے ہیں جیسے آپ پیزا یا پھر برگر منگوا رہے ہیں. جو تعلیمی اداروں کے اندر ڈرگز جو ہے نا اب بیچ بھی رہے ہیں، خرید بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہے عمیر اصغر کیس، یہ سلسلہ ہے کیا سر؟ یہ ڈو ناٹ بلیم دا وکٹم. جیسی کرائم سین ہوتا ہے، یہ جو لوگ آ جاتے ہیں موبائل فون آن کر کے ڈائریکٹ ویڈیو بناتے ہیں. ٹرائی ٹو مینٹین ڈسپلن اینڈ دس از ورلڈ وائڈ. یہاں پر نہیں ہے. یہ راستے میں جو پولیس والے کبھی کسی یوتھ کو، کسی جنزی کو روکیں، کوئی تقاضا کیا جائے تعاون کا، کرائم ہو رہا ہے، مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں، اگین رشوت مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹلی کہتا ہوں. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو ناٹ سفر ان سائلنس. کب تک رہے گا ہم لوگ ایسا سٹیزن کہ ڈالے بیٹھ کے ہم اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں؟ میسکولینٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اس کلچر کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈالا استعمال کر کے شاید زیادہ مسکولر ہو جائیں گے. اس لیے کہ نمائش پہ پابندی ہے، آپ کے ذہن میں ہر جگہ لگا ہوا ہے. دندناتے پھر رہے ہیں سر. سید اسر رضا صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور. اور میرے لیے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے آپ کے میڈیم کے تھرو جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرنے کا مجھے موقع ملے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس اور عوام جو ہیں ان کا جو آپس کا ڈسکنیکٹ ہے اور دیر از اے گلف آف مسٹرسٹ، لیک آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ آئی ڈو ناٹ بلیم دیم فار دس. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ زیادہ پولیس کی طرف سے بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاپس آل اوور دا ورلڈ دے آر پرسیو ٹو بی very cold, rather they are taken as cold-blooded creatures, or they are very sometimes haughty, and اسی طرح سے ان کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ کو پازیٹیو نہیں جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ پولیس آفیسرس کو، پولیس کمیونٹی کو اور ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایسا امیج پیش کریں جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ عوام کے نہ کہ صرف خدمتگار ہیں، ان کے ہیلپرز ہیں، ان کے سپورٹرز ہیں، بلکہ اپ ہولڈرز آف لا اینڈ جسٹس ہیں. یہ جو برج ہے، یہ جو دن بہ دن عوام کا اور پولیس کا، یہ کم نہیں ہو رہا. جی دیکھیں، اس میں ایک تو ڈیفینیٹلی بات ہے پہلے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بائی ڈیزائن ایسی چیزیں ہیں. وہ ڈیزائن یہ ہے کہ ایک طرف بریک ڈاؤن آف لا یا پھر آبزرویشن آف لا کہ اس کو کیسے آپ آبزرو کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہے ایک رول ہے اس بندے کا جو کہ ایز اے مانیٹر کام کر رہا ہے. اب کبھی بھی مانیٹر اور جس کو جو پلیئر ہے اس کے درمیان کبھی بھی تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلدی ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں. چونکہ جب بھی کوئی مانیٹر ہے وہ پلیئر کی کسی نہ کسی چیز حرکت کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی اگر وہ انگلی اٹھائے گا تو پلیئر جو ہے اس کو ناگوار فیل ہوگا. یہی پارلنس جو ہے میں سمجھتا ہوں آل اوور دا ورلڈ ہے. اب اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے پاکستان کی میڈیوں میں، وہ اسی طرح سے ہے کہ پولیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پروفیشنل ہو، زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو، نیوٹرل ہو، نان پارٹیزن ہو. جب یہ ان کا یہ رول ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گلف ہے ہمارے درمیان مسٹرسٹ کی، اس کو کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. سر پہلے سے بہتری آئی ہے، نیوٹرل ہوئی ہے پولیس سے. پہلے بہت زیادہ سیاسی کالز، یہ کلچر بہت تھا، اب کچھ بہتری آئی ہے سر؟ جی ہاں، ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس جیسے ادارے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے چونکہ دے آر لوڈڈ ود لاز، رولز، ریگولیشنز، دے آر لٹرلی بیریڈ ان دوز ڈاکومنٹس. تو ان کا انرشیا جو ہے ہسٹوریکلی، ٹریڈیشنلی آل اوور دا ورلڈ بہت زیادہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ سچ پاورفل موومنٹس لائک سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اس نے جو پولیس ڈپارٹمنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ ان کو اپنے دا ویز دے ایکٹ دے تھنک اس کو بہت زیادہ ٹرانسفارم کرنے میں جو ہے نا وہ ایکسلریٹر یا ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ یو ایس میں دیکھیں کہ وہاں پر بلیک لائیوز میٹر فار ایگزامپل وہ موومنٹ تھی،
اس میں جو پولیس کی بروٹیلٹی تھی، پرسیوڈ بروٹیلٹی یا سم ٹائم دیور ایکچوئل ایونٹس، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے، شکاگو پی ڈی ہو گیا، ایل اے پی ڈی ہو گیا، این وائی پی ڈی ہو گیا، ان لوگوں کو بالکل اپنے آپ کو جو ہے نا ٹرانسفارم کرنا پڑا، ان کو اپنا امیج چینج کرنا پڑا، چونکہ اگر وہ نہیں کرتے تو دے وڈ بی لائک ڈائناسورس، دے ول بی ایکسٹنکٹ. سو گوز فار سندھ پولیس، اور اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کراچی پولیس، تو کراچی پولیس نے بھی دیر ہیز بین اے سی چینج. ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے اندر جو ہے جینڈر ڈسپیرٹی جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اب تو سو مچ سو کہ ہم جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اب بیہولڈن ہو چکے ہیں. پہلے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو تھا اس میں بالکل اس قسم کی جو تھی وہ سینسٹیوٹیز نہیں تھی، سینسیبلٹیز نہیں تھی، مگر بائی اینڈ بائی میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ افیئرز، ویمن ایشوز، ان کے اوپر سیپریٹ ڈیسک ہم نے جو ہے نا بنانے شروع کر دیے ہیں. اور مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ڈیجیٹلائزیشن ہے یا سوشل میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ ایک پازیٹیو کردار ادا کیا ہے، اور وہ اس کو اسٹیئر کر رہا ہے اس چیز کو، اس ریولوشن کو. اور بٹ اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں چونکہ ایک فورس ہے، اور اس میں جو چیزیں بھی امپلیمنٹ کی جاتی ہیں وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ کی جاتی ہیں. ہمارے اگر لیڈر ہے وہ کچھ بات سوچتا ہے کسی بھی لیول کے اوپر، پولیس اسٹیشن لیول کے اوپر، کسی زون کے لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، اور فار دا انسپیکٹر جنرل آف پولیس وین ایور ہی اور شی ایشو سم آرڈر، تو اس کو ٹریول کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں چیزیں ٹائم لیتی ہیں. تو آئی ایم شیور کہ بائی اینڈ بائی ود ڈیووشن، ود لیول آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ وی ہیو ناؤ، مجھے امید ہے کہ آپ بہت زیادہ اس میں فرق پائیں گے. سر یہ وومن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی، ڈیسک بنایا گیا وہاں پہ، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے. خواتین جب کبھی تھانے آتی ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ہم نے پولیس والوں سے ملنا ہے تو پہلے سے ہی بڑا ڈری ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا اس سے وہ سیکیورٹی آئے گی؟ اور کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ خواتین آن لائن ہی اپنی شکایت درج کرائے اور آپ لوگ انویسٹیگیٹ کریں اسے؟ جی بالکل یہ ایسا ہے کہ جو آن لائن جو ہم نے ایونیوز ہیں وہ بالکل ہم نے ڈیوائز کر لیے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر آن لائن ہیلپ ڈیسک موجود ہیں. جیسے سندھ کی بات کریں تو آئی جی پیز کمپلینٹ سینٹر جو ہے وہ 24/7 اویلیبل ہے آن لائن، اس کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے. مگر آف کورس جب ونس دا اپلیکیشن از سبمٹیڈ دین یو وڈ گیٹ اے کال آن یور فون کہ آپ کو فزیکل اپیرنس آپ کو کرنی ہے. مگر اس میں بھی ہم نے یہ ایک فیسلٹی دی ہے جی کہ میل اور فیمیل دونوں جو ہیں آپ کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں کہ کس رسپونڈر کو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی جو ہے اپلیکیشن کو سنیں یا اس کو مسئلے کو حل کرے. یہ اس کی چوائس ہو سکتی ہے جی اس خاتون کی خاص طور پہ. اور ہم نے زون لیول کے اوپر یا ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایسے وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سینٹرز بھی بنائے ہیں، جو کہ کسی جگہ پر وہ ڈیسک ہے تو کسی جگہ پر پورا آفس بنا ہوا ہے. تو ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور رادر ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی بھی جیسے لیڈیز ہیں ان کو کوئی ایشو آتے ہیں تو ان کو چاہیے ضرور کہ ان چیزوں کو ایکسپلور کریں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کو یوٹیلائز کریں. ہو سکتا ہے اگر ان کا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو پھر آف کورس یہ ہے کہ جو سپروائزری آفیسرز ہیں ان کو کانٹیکٹ کریں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے لاٹ آف اسپیس ٹو بی کورڈ ایز یٹ، چونکہ جو ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں ڈیفینیٹلی جینڈر ڈسپیرٹی از اے بگ چیلنج، اور وہاں پر لوگوں کی پرسیپشنز، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں، اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے اٹس ویری اسٹیپ ویری مچ ان ریگریشن بیسڈ آن ہیرارکل اسٹرکچرز دیٹ وی ہیو، کہ وہاں پر ہمیں ٹائم لگتا ہے کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. آئی ایم سوری ٹو سے کہ یو شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ جو ایک سی ایس ایس کوالیفائڈ آفیسر ہے وہ اور یا ایک جو موبائل آفیسر ہے، because there are differentials in recruitments and the trainings are not very, people background does matter. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ملیں، چونکہ لیول آف ایجوکیشن جو ہے وہ بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہے، تو آپ کو ڈفرینشیل ضرور دکھائی دیں گے. مگر ایز فار ایز دا کال آف ڈیوٹی از کنسرنڈ، یا پھر لیول آف ایکسپیکٹیشن، یا پھر obligation is concerned، تو وہ ہر پولیس آفیسر فرام
باٹم ٹو ٹاپ، وہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی کال آف ڈیوٹی ہے یا کوئی ڈسٹریس کال ہے تو ہی از آبلیگیٹڈ ٹو لسن ٹو یو، ریزالو یور ایشو. مگر ایٹیچیوڈ جیسے میں بتا چکا ہوں، ایٹیچیوڈز اینڈ دا میڈیم اور دا میتھڈالوجی ٹو ریزالو ایشوز ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. ایکسلنٹ. ڈرگز بہت زیادہ ابھی کامن ہوتی جا رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ جی یہ جو اب فیشن بن گیا ہے، ویپ ہو گئی، ویڈ ہو گئی، چرس ہو گئی، یہ اب ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. سوسائٹی اگین، پہلے وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے جی غریب ہے انزائٹی میں ڈپریشن میں پیتا تھا، اب تو سر امیر غریب کا فرق سب ختم ہو گیا ہے، اب سب کر رہے ہیں. خاص طور پہ جینزیز یوتھ اس میں بہت تیزی سے آ رہی ہے. کہاں سر ہم لیک کر رہے ہیں اور آپ کیسے رکیں گے سر اسے؟ آپ اس پہ سوسائٹی کے ساتھ مل کے ایک واک بھی کر رہے ہیں، اویئرنیس پلان بھی کر رہے ہیں، پروگرام بھی چلا رہے ہیں، اس سے کام ہوگا سر؟ جی آپ نے بڑا جو ہے وہ پرٹیننٹ جو ہے وہ ایشو ہے اس کو ریز کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری مچ ریلیونٹ، جی، اور اس پہ بالکل بات کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جو ڈرگز ہے بیسکلی آج کل کا جو دور ہے ہم پاپولر ٹائمز میں رہ رہے ہیں، جو کہ اس کے جو ڈرائیورز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ایک ایکسیلریٹر ہے چیزوں کے اندر، اور جو جیسے مارشل میک لوہان نے کہا تھا کہ وی لیو ان اے گلوبل ولیج، تو اب تو گلوبل ولیج جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایسا ولیج بھی نہیں رہا، وہ ایک بالکل جو ہے اسٹریٹ بن گئی ہے. ایکسلنٹ. وہ ولیج والی کہانی ختم سر. جی ہاں، خاص طور پہ فون کے آنے سے. تو اب پھر جو ٹیکنالوجی ہے اس نے چیزوں کو اتنا زیادہ ایڈ اینڈ ابیٹ کر دیا ہے، جیسے کہ اویلیبلٹی آف ڈرگز ہے. چھوٹا سا میں اسے اسٹارٹ لیتا ہوں، آلدو دس از ناٹ دا مین پلانک آف مائی آرگومنٹ، مگر دیکھیں کہ جیسے اویلیبلٹی آف ڈرگز ہے. پہلے ٹریڈیشنلی یہ ہوتا تھا کہ کسی پریسنکٹ کے اوپر، کسی اسٹریٹ کے اوپر جو ہے کچھ لوگ جو تھے وہ چیز کو بیچا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا ہے کہ آن لائن اویلیبلٹی از اے کامن پلیس تھنگ. آپ ایسے ہی کسی بھی ڈرگ کو منگوا سکتے ہیں جیسے آپ پیزا یا پھر برگر منگوا رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ایک پوری ایک مارکیٹ ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک امیزون ہے یا پھر ایپل ہے جہاں پر چیزیں بیچی جا رہی ہیں. اسی طرح سے ایک چیز ہے جس کو آپ سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آئی ایم شیور، کہ ڈارک ویب ہے. اب ڈارک ویب جو ہے وہ ایسی کا ہارمفل ٹیکنالوجی ہے کہ جس پہ تمام جو اللیگل، اللیجٹ اور یا پھر کانٹرابینڈ آئٹمز ہیں وہ بالکل آپ کو اویلیبل ہیں. اور دس از ناٹ اباؤٹ اونلی پاکستان، دس از آل اوور دا ورلڈ. ٹھیک ہے. آپ کو کسی کو ویپنس چاہیے ہوں، اسمگلڈ آئٹمس چاہیے ہوں، یا ادر ایسی چیزیں ہیں. کئی ایسے ریکٹس ہیں جیسے فار ایگزامپل پروسٹیوشن ریکٹس ہیں، یا پھر کانٹرافیٹ پاسپورٹس چاہیے کسی کو، تو یہ چیزیں تمام موجود ہیں. وہ پھر ہر جو آل اوور دا ورلڈ جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں وہ اس ایشو کے ساتھ اس کو گریپل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے. مگر جو فزیکل بیریئرز ہیں یا فزیکل باؤنڈریز ہیں اس بریو نیو ورلڈ کے اندر، وہ چیزیں دے ڈونٹ میٹر مچ. تو اسی طرح سے جو فار ایگزامپل ساؤتھ یا ڈسٹرکٹ ڈی ایچ اے کلفٹن کے اندر یہ چیز بہت زیادہ میں خود فیل کرتا ہوں کہ یہ ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کافی ان ریگولیٹڈ جو چیزیں ہیں جو کہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن اسپان کر دی ہیں، اس کو رسپونڈ کرنے میں جو لا انفورسمنٹ ہے ابھی لیگ بہائنڈ کر رہی ہے. اس میں آف کورس ایشوز آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہیں. جو انڈرسٹینڈنگ ٹیکنالوجی کی یا سوشل میڈیا کی میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیٹے کو ہو سکتی ہے، جو از 25 ایئرز اولڈ فار ایگزامپل، تو وہ مجھے نہیں ہو سکتی چونکہ میں نے کبھی اس چیز کو یوز نہیں کیا. تو سیم گوز فار پولیس ڈپارٹمنٹ ایز ویل، چونکہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو بھی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ اتنے سیوی ٹیک سیوی نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے میں اس جس کو کہتے ہیں نا کہ سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، تو وہ اس قسم کی چیزیں کو لرن کرنے میں ہمیں بھی ٹائم لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ریئلائزیشن آ چکی ہے اور اس کو ہم بہتر چیزوں کے ساتھ کیچ اپ کریں گے. مگر یہ تو ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی. دوسرا دیکھیں ڈرگس کا جو ایشو ہے وہ میں اس کو سوشولوجیکل پرسپیکٹیو میں لوں گا کہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہاں پر جو مینٹل جو ایشوز ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور ڈیفینیٹلی
مینٹل ایشوز جو ہیں، مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو پھر لوگ ایڈریس کرنے کے لیے سم پیپل گو فار ہیلدی ویز اور سم پیپل مے ناٹ چوز ہیلدی ویز. اس میں ڈرگس جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور ڈرگس میں جو ہے وہ ٹریڈیشنلی لوگوں نے ویسے پہلے تو یہ صرف پین ایلیویشن کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، انرجیٹکس کے طور پہ استعمال کرتے تھے، مگر اب لوگ جو ہیں انہی ڈرگس کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، پلیئر سیکنگ کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں، ڈوپامین ریلیز کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر اور یہ تیسری بات جو ہے کہ جو سوشل میڈیا نے اس کو ایڈ کر دیا ہے وہ ہے پیئر پریشر. ایک فیڈ بن گیا ہے کہ یار وہ جسٹ رائٹ. اور ایکچولی یہ جتنے جو ایسے نشہ جو ہے یا پھر ایڈکشنز ہیں، یہ بیسیکلی دے کیچ لائک وائلڈ فائر. ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت جلدی سے اس کو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، پھر اٹ گوز آن اینڈ آن، پھر ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. اٹس ویری ہارڈ ٹو بریک اٹ. مگر کمنگ بیک ٹو مائی مین پوائنٹ، وہ یہی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مینٹل ایشوز کی وجہ سے آل اوور دا ورلڈ ڈرگ جو یوز ہے، جو کہ اسموکنگ کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے، وہ آگے گریجویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس میں انفارچونیٹلی دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈسپیرٹی اس کے اندر بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور اس کا ایکچولی بھی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے. یہ آتا ہے. ہماری یوتھ جو ہے وہ کئی دفعہ باہر سے پڑھ کے آتی ہے یا باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار سمر میں وجہ سے چھٹیاں منانے یہاں پر آ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ویڈ کی اگزامپل لیتے ہیں تو ویڈ جو ہے کسی زمانے میں اٹ یوز ٹو بی بینڈ ان یو ایس. اور تھوڑا سا میں اگر اس کو اور پیچھے لے جاؤں تو ہم پروہیبشن ایئرس کی بات کرتے ہیں، 90s ارلی 90s کی بات کریں تو ایون لیکر جو تھی، الکوہول جو تھی، وہ بھی بالکل بینڈ تھی. اور اس میں بہت زیادہ جو تھا لا انفورسمنٹ اور پبلک جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اس میں ایک ٹرف وارز لڑیں، اور بہت زیادہ جو ہے لوگ جو تھے اس کے حق میں نہیں تھے، پاپولر نہیں تھے. مگر الٹیمیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ لیکر کو بالکل جو ہے انہوں نے پھر انڈر آف کورس انڈر سم ریگولیشنز اس کو انہوں نے الاؤ کر دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ وہی مومنٹ جو ہے وہ ابھی میریجوانا جو ہے یا پھر جو ویڈ ہے اس کے بارے میں بھی آ چکی ہے. تو امریکہ میں بھی اور ادر کنٹریز کے اندر جیسے کہ کینیڈا ہو گیا، اسی طرح سے اور ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، وہاں پر میڈیسنل پرپز کے لیے اسمال کوانٹٹیز کے اندر جو ہے میریجوانا جو ہے اس کو الاؤ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے سر؟ اور ایون سو مچ سو کہ آپ کا جو ہمارے بہت ہی قریب ہے، اب ایشین کانٹیکس میں بات کریں تو جیسے تھائی لینڈ ہے، تو تھائی لینڈ میں جو ان کی ہیلتھ منسٹری ہے انہوں نے پراپر اس کی کلینکس بنا دی ہیں جہاں پر یہ تمام جو پروڈکٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب جو ہماری یوتھ ہے یا پھر ہمارے جو ادر ٹریولرز ہیں جو کہ جیٹ سیٹ ٹریولرز ہیں جو کہ آن اینڈ آف وزٹ کرتے رہتے ہیں، جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو کئی دفعہ دے ایکچولی ٹرائی ٹو اڈاپٹ دا ویز آف ادر پیپل فارن لینڈس، تو وہ بھی اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جب وہ کبھی ٹریول بیک کرتے ہیں تو کئی دفعہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ اور ڈسریگارڈ فار لا، وہ ان چیزوں کو ایڈکشن بھی ایڈکٹ ہو جاتے ہیں چونکہ، تو وہ اس چیز کو یہاں پر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ویسے تو میں سمپتھائز کرتا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ، چونکہ میرے نزدیک جو ہے جو زیادہ جو کرمنل ہے وہ اور جو گلٹی ہے وہ یوزر نہیں ہے. آئی ٹیک ہم اور ہر ایز اے پیشنٹ، مگر زیادہ جو ہے وہ ہے جو کہ بیسکلی اس کا سپلائر ہے یا کیریئر ہے یا پرووائڈر ہے. چونکہ ہی اور شی از ٹرائنگ ٹو میک سم اللیگل illicit profit آؤٹ آف دس تھنگ. ٹھیک ہے. ایک کی سمجھ لیں کہ نیڈ یا اس کی پرسیوڈ نیڈ سمجھ لیں ہے، اور دوسرا وہ ہے یا ایڈکشن ہے آف کورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سٹل ڈفرینس ہے اور اس کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے لا انفورسمنٹ کو اسپیشلی، کہ جو اس کے یوزرز ہیں اس کو ہم ایز اے پیشنٹ ڈیل کریں، اور جو اس کے سپلائرز ہیں، جو اس کے ڈرگ ڈینز فار ایگزامپل، آئی تھنک لاٹس نیڈس ٹو بی ڈن بائی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس، پروونشل ایکسائز ڈپارٹمنٹس، پروونشل پولیس ڈپارٹمنٹس، دے ہیو اے لاٹ ٹو
role to play and a healthy one. اور مگر ہیونگ سیڈ دیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ڈسپیرٹی ہے چونکہ ایک بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پریکرسر ہے اس چیز کا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ایک وائس کلچر بھی ہے آف کورس, جو ہمارے درمیان سوسائٹی کے اندر کرمنل ایلیمنٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرگس وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ یہ پیشنٹ ہیں, جیسے لینے والا بھی میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ اس کی آڑ میں پیشنٹ بن کے کرائم شروع کر دیں. ہے تو پیشنٹ لیکن 50% پیشنٹ ہوں گے, 50 پیشنٹ رول نہ پلے کرنا, جو کورٹ میں بھی جا کے کہتے ہیں جی وہ ذہنی توازن کھو گیا تو اس لڑکے نے لڑکے کو مار دیا, جلا دیا, وہ بھی مووی سٹائل میں. جی ہوتا, یو آر رائٹ کہ ہوتا ایسا ہی ہے جی کہ آہستہ آہستہ جب یہ جو لوگ پلیئر سیکنگ کے لیے جب ڈرگس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر جب ایڈکشن ہو جاتی ہے اور کئی دفعہ آپ کے پاس ایسے ویئر ودل نہیں ہوتا, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, تو پھر ڈیفینیٹلی یو ریزورٹ ٹو کرائم. اور ہمارا کلاسیکل ڈیفینیشن جو ہے کرائم کی اور ڈیوینس کی وہ یہی ہے کہ پیپل وین دے آر ناٹ ایبل ٹو کم اپنس ود دا لائف اسٹائل اور دا وے دے وانٹ ٹو لیو, تو پھر دے سیک illicit مینس ٹو ڈو دا سیم. وہ فراڈ کرتے ہیں, وہ کرائم کرتے ہیں, اور پھر ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے وہ ان کو ریڈی کیش مل جاتا ہے. تو ڈرگس بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پریکرسر تو ہے ہی, مگر اٹس اے ویری پروفیٹیبل بزنس فار دوز ہو آر ایکچولی پشنگ دیز ڈرگس ان دا مارکیٹ ان دا فرسٹ پلیس. وہ لوگ جو اسمگل کرتے ہیں, ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, وہ بہت زیادہ اس سے جو ہے وہ پیسے بناتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاپولر پروگرامز ہیں جیسے بریکنگ بیڈ ہو گیا یا پھر ایسے اور جیسے ہیں نیٹ فلکس, نارکوز, تو اٹس ریئلی ریگس ٹو ریچ اسٹوریز فار پیپل کہ وہ کسی نے کوئی کوکین جو ہے وہ کسی کو ایکسیڈنٹلی مل گئی کوسٹ پہ پڑی ہوئی اور اس کو بیچ دیا تو ہی, اور شی بیکیم اے ملینئر. تو دس از اے ویری واسٹ فیلڈ میں سمجھتا ہوں, اور اس میں جو illicit چیزیں ہیں اس میں ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ ڈرگس ہے, اور آل اوور دا ورلڈ وی آر ٹرائنگ ٹو گریپل ود دس. تعلیمی اداروں میں کیسے روکیں گے جو تعلیمی اداروں کے اندر ڈرگز جو ہے نا اب بیچ بھی رہے ہیں, خرید بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, اور یہ جو چائے ڈھابا کلچر ہے شام کا 7:30 بجے کے بعد سے لے کے رات 3 بجے تک کا, اس پہ بھی بڑا نارملی اب ڈیلیور ہو رہی ہے سر, خاص طور پہ ساؤتھ زون میں. جی ہاں, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری لا انفورسمنٹ کی ہے کہ وہ اس ایشو کو جو ہے وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کرے. صحیح. ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دے آر سینٹرز آف ایکسیلنس, دے آر ویری سینسٹیو اینڈ ویری سیکلوڈیڈ پلیسز. اور میں اس کو میں ایز اے پرسنل لیول پہ بتاؤں کہ اس کو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ویشیٹ دیٹ ایٹماسفیئر آف ایکیڈیمک آئسولیشن اینڈ ایکسیلنس ود اینی تھنگ دیٹ ریموٹلی ریزیمبلس لا انفورسمنٹ ایز سچ. ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے تو وہاں پر یونیورسٹی کے اندر بھی ان کے اپنے جو تھے وہ کیمپس کی پولیس ہوتی تھی جو کہ اس چیز کو کرتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بھی جو مانیٹرز ہوں گے یا ان کے جو پروکٹرز ہوں گے ان کو چاہیے کہ یہ رول ادا کریں اچھے طریقے سے. سلیکشن کے وقت دیکھیں کس کو لیا جا رہا ہے. جی ہاں, اور پولیس کو یا پھر ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آئی تھنک یہ کام ان کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. اینڈ دس از اے ریسپیکٹفل ڈیلیگیشن that they should actually look after these affairs of their campuses. مگر having said that میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو میری آبزرویشن ہے کہ کیمپسز کے اندر جو ہے ود ان کیمپسز بہت ہی سمجھ لیں کہ 99% جو ہے یہ چیز الحمدللہ ایسی چیز نہیں ہے. بٹ آئی ایم شیور کہ جو اسکول یا کالجز یا یونیورسٹیز کی ویسینٹیز ہیں اس میں اگر ایسی کوئی کینٹینس ہیں یا پھر ایسے جگہ ہیں جہاں پر جیسے پارکنگ لاٹس ہیں وہاں پر دیر آر اسٹرانگ اپریہینشنس کہ وہاں پر لوگ ایسے پرووائڈ کرتے ہیں. مگر اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ لیں کہ چونکہ اسٹوڈنٹس تو جو ہیں وہ 5-6 گھنٹے کے لیے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اس کے بعد ان کا جو آنا جانا ہے باہر وہ مارکیٹس میں بھی جاتے ہیں, وہ کافی پینے بھی جاتے ہیں, وہ اور ڈفرینٹ پرسوٹس آف لائف کو فالو کرتے ہیں.
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسکول کالجز میں ایسی چیز نہ کرتے ہوں، مگر باہر لیکن سر جب یہ چلیں یونیورسٹی کالج سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں آپ لوگ ایکسیس بھی ذرا اتنا آسان نہیں ہوگا اندر جا کے اسٹنگ آپریشن کرنے کا. یہ چائے ڈھابے ہیں سر، یہ جو پرووائڈ کر رہے ہیں مینیو کے ساتھ، اب اگر اس کے ایویڈنسز پرووائڈ کیے جائیں ان پہ تو سر ایکشن اسٹنگ آپریشن ہو سکتا ہے یہ پرووائڈرس کے اوپر. جی بالکل، اس پہ اسٹنگ آپریشن ہم کرتے بھی رہتے ہیں. اور اس میں جو ہماری اگر کراچی DHA کی بات کی جائے تو ہمارا جو کراچی کا جو ہے سرویلنس اینڈ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم ایک تو ان کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے میک شفٹ جو چائے ڈھابے ہیں ان کی جو NOC ہے وہی دینے سے گریز کریں، چونکہ یہ ایسے ادارے ہیں، جگہ ہیں جہاں پر بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی لوگ جو پکنیکرز ہیں وہ آتے ہیں، آ کے اس کی ہی گائز کے اندر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈرگز یا ایسی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں، وچ از میں سمجھتا ہوں کہ نیڈس لاٹ آف سپرویژن، لاٹس آف انفورسمنٹ بائی لوکل پولیس. سر عمیر اصغر کیس اب ریسنٹلی مرنے والے کے اوپر ہی سر ساری فائرنگ کھول دی سب نے کہ جی ان کو انہوں نے ڈرگس کیا ہوگا، انہوں نے یہ کیا ہوگا، انہوں نے ایک تو سر یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا ہے کیا سر یہ، اور یہ کیا واقعی مرنے والے نہیں سب کچھ کیا ہوا تھا، مرنے کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑ رہے سر کسی کو؟ جی دیکھیں کہ پہلا تو یہی ہے کہ کسی بھی اٹس اے ویری ایتھیکل تھنگ، اور لا انفورسمنٹ پہ ہمیں ان اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی بات کریں بڑی پروفیشنل گراؤنڈس کے اوپر کرنی پڑتی ہے. اور ہمارا جو پرائم اور سب میں لیں TNET ہے، پرنسپل نمبر 1 ہے، وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ بلیم دا وکٹم بلیمنگ کریکٹر اسیسینیشن. آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از اے ویری سینسٹیو ایشو، اینڈ ایوری ون، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ون ہو از actually talking about it, they should actually be respectful for the person who has departed. تو having said that ہماری جو پولیس کی انویسٹیگیشن ہے وہ اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے، اور ہم نے اس کو 4 اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی. اس میں ایک تو یہی تھا کہ جیسے ہوموسائڈ ہوتا ہے کہ کسی کو مرڈر کر دیتا ہے، مرڈر اف اٹس اے کیس آف مرڈر، پری میڈیٹیٹڈ مرڈر تو نہیں ہے کہ کسی نے ان کو اس جگہ کے اوپر قتل کر دیا ہو، یا پھر کہیں اور جگہ قتل کر کے ان کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو یہاں پر ڈی کیمپ کر دیا، یہاں پر پھینک کے اور ایک سٹیج کر کے یہاں پر چلے گئے. دوسرا یہ تھا کہ کوڈ بی اے کیس آف سوسائڈ، یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ اٹ از اے کیس آف ایکسیڈنٹل ڈیتھ. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایکسیڈنٹلی، فار ایگزامپل کچھ لوگ ایکسیڈنٹلی کوئی پوائزن کو انجسٹ کر لیتے ہیں، پوائزنس بھی ہو سکتا ہے. کوئی بندہ کچھ چلتے چلتے سلپ ہو گیا، ایسی کنکشن آ گیا، سر کے اوپر چوٹ لگ گئی، اس سے بھی کئی لوگوں کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور فورتھلی جو ہے اور لاسٹلی میں سمجھتا ہوں اٹس اے کیس آف نیچرل ڈیتھ، کہ کئی دفعہ ایسے لوگ ہیں. اب اس کے بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں، جیسے آج کل یوتھ کے اندر انفارچونیٹلی یہ ہو گیا ہے کہ ارلی ڈیتھس جو ہیں وہ بھی ڈاکومنٹ کی جا رہی ہیں، اور اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ کوئی ہیلدی لوگ بھی ہیں جو کہ جم جانے والے بھی ہیں، مگر کئی دفعہ اپنے آپ کو اتنا اوور ورک کر لیتے ہیں کہ اس سے بھی ان کا جو ہارٹ جو ہے وہ فیلیئرز ہو جاتی ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایسی میڈیکیشنز استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ویٹ لاس کے لیے استعمال کر لی، یا پھر اپنے آپ کو ٹرم کرنے کے لیے، یا پھر ایسے اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ان کے باڈی پارٹس کو وہ نقصان پہنچاتے ہیں. یہ چاروں جو چیزیں تھیں، ہم چاروں اینگلس کو ہم نے ذہن میں رکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے اوپن مائنڈڈلی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا. ابھی تک ہم نے جو سرکمسٹینشل ایویڈنس، فورینسکس یا کیمیکل ایگزامینیشن کیا ہے، اس میں ابھی تک ہمیں فاؤل پلے کی کوئی ایسی جو ہے وہ کوئی ایویڈنس ایز سچ نہیں ملی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ابھی تک ہم رول آؤٹ تو نہیں کر سکتے، مگر اسٹل اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اب اس میں چونکہ انفارچونیٹلی جو ڈسکوری آف باڈی واز میڈ آلموسٹ 8 اور 9 months آفٹر، تو اس میں جو کرائم سین تھا اس کے اندر جو چیزیں ایویڈنسز ہم اکٹھی کر سکتے تھے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں کامیابی نہیں ہوئی، چونکہ وہ باڈی بہت زیادہ ڈی کمپوزیشن کا شکار ہو چکی تھی.
اور مگر جو بڑی بڑی چیزیں آپ کے سامنے میں بتا سکتا ہوں کہ ہمیں ایسا کوئی بلڈ اسپاٹس ہے سچ وہاں سے نہیں ملے. بلڈ سٹینز ہوتے ہیں جس سے کوئی شو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پر کسی کمرے میں کوئی اسٹرگل کی ہو کسی نے, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. اسی طرح سے ان کی جو باڈی کی تمام بونز تھی وہ انٹیکٹ تھیں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ان کو کسی ایسے کوئی شوق دیا ہو جس سے وہ ان کی کوئی بون بریکس ہو گئی ہوں جس سے ان کی موت واقعہ ہو گئی ہو. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو جو اس کے اندر ہے کہ جو ان کے موبائل فونز ہیں ان کے جو ریکڈز ہیں اس میں ایسی کوئی ہمیں کوئی ایسی نہیں ملی کوئی somebody is trying to intimidate her or somebody is trying to blackmail her, ایسی کوئی چیز نہیں ملی. مگر سر ڈپریشن اس پہ ہے, کہہ سکتے ہیں کوئی ڈپریشن ہوا ہے, ہارٹ اٹیک کہہ سکتے ہیں, اینزائٹی نہیں, نہ تو فرینزکلی اسپیکنگ ہمیں ایسی کوئی میڈیکیشنز ملی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ ایسی کوئی پلز لے رہی تھی جس میں ڈپریشن وغیرہ کا ایسا کوئی ایلیمنٹ آتا ہو. کوئی تھریٹ, ایسی کوئی چیز واٹس ایپ میں کوئی تھریٹ وغیرہ ایسا کچھ نہیں تھا کسی کی طرف سے؟ جی نہیں, ایسا کوئی نہیں تھا. اگرچہ آئی ایم ٹولڈ کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن جو ہے لوکل ایف آئی آفس میں جمع کروائی تھی کہ somebody had actually hijacked, جس کو کہتے ہیں کہ کسی نے ان کا جو واٹس ایپ ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. تو وہ اس کی ایک اپلیکیشن تھی انہوں نے جمع کروائی تھی جس کے اوپر وہ لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. مگر ادروائز مجھے ایسا کوئی وہ چیز نہیں ملی کہ جس سے میں کہوں کہ جو ہے اٹس اے کیس آف پری میڈیٹیڈ مرڈر. ابھی سے پروسیڈنگز میں فائنل ورڈ. جی ہاں, چونکہ اس کے جو کیمیکل ہم نے سیمپلز جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں, اس کے اوپر کر رہے ہیں. جو ان کا فون ہے اس کی فورینزکس جو ہے وہ ہم جاری کیے ہوئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو فائنلائز کر پائیں گے. مگر جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہمیں انڈیکیشنز مل رہی ہیں سو فار وچ آئی ایم ٹیلنگ یو اگین کہ دیز آر ناٹ فائنل ان نیچر, وہ یہی ہے کہ اٹس اے کیس آف نیچرل ڈیتھ. اچھا سر یہ بتائیے کہ جو کرائم سین پہ جیسی کرائم سین ہوتا ہے, یہ جو لوگ آ جاتے ہیں موبائل فون آن کر کے ڈائریکٹ ویڈیو بناتے ہیں سر, پھر وہی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, اس کو سر کو روکنے کے لیے کوئی لیگل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ جو دل چاہے جس کا دل چاہے وہ کرائم سین پہ دھندناتا گھوم رہا ہے, آپ لوگ بعد میں آئے وہ پہلے پہنچ گیا؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا کرائم سین ہے وہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وی ٹرائی ٹو مینٹین ڈسپلن اینڈ دس از ورلڈ وائڈ, ایک یہاں پر نہیں ہے. اب ہم ایک بات کرتے تھے کمیونٹی پولیسنگ کی پہلے, تو میں سمجھتا ہوں اب یہ کوآپریٹیو پولیسنگ ہے. یہاں پر اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایونٹ ہو جاتا ہے, اگر اف اٹس اے بریک ڈاؤن آف لا, اٹ از اے کرائم سین, ہر جو کنسرن سٹیزن ہے وہ اس کو ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کی ویڈیوز بنانی شروع کر دیتا ہے. جیسے انویسٹیگیشن کا وہ ہیڈ ہو. جی ہاں, کرائم سین کا. تو کئی دفعہ یہ چیزیں ہم نے بڑے اچھے کلوز بھی اس سے لیے ہیں. ڈس رسپیکٹ بھی ہوتی ہے سر باڈی. مگر آف کورس میں ہر ایک سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب کرائم سین ہے اسپیشلی کیسز آف ہوموسائڈ, اس میں چونکہ بہت زیادہ ویلیبل انفارمیشن جو ہے وہ کنٹیمنیٹ ہو جاتی ہے, تو اٹس آلویز ایڈوائزیبل کہ جو کرائم سین ہے اسپیشلی ایسے کرائمز کے اندر جس میں ہرٹس ہو یا پھر مرڈر ہو, اس کو اگر ویشیٹ نہ کیا جائے, کنٹیمنیٹ نہ کیا جائے, اور پولیس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی پولیس وہاں پر رسپونڈ کرے پہنچیں تو فوراً وہاں پر جو ہے وہ حفاظتی فینس جو ہے وہ لگا دے, ٹیپ لگا دے. اور میڈیا اور دوسرے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو ٹرائی کریں مینٹین کرنے کی اس چیز کو. یہ مجھے بتائیے گا, یہ راستے میں جو پولیس والے کبھی کسی یوتھ کو, کسی جنزی کو روکیں اور اس کے بعد کوئی چیز نہ ہو اور اس کو روک کے فار ایگزامپل کوئی تقاضا کیا جائے تعاون کا, تو سر ایسی صورتحال میں قانون کہتا ہے کہ آپ بغیر کنسنٹ کی ویڈیو بنا نہیں سکتے. ویڈیو نہیں بنائیں گے تو کرائم سین پتہ نہیں چلے گا اس بندے نے کیا مانگا, کیا لیا, کیا چیز مانگ رہا ہے, تعاون مانگ رہا ہے, کس قسم کا تعاون مانگ رہا ہے. اس سلسلے میں سر آپ کیا کہتے ہیں, مطلب آپ کا کیا وہ ہے کہ یوتھ کیا کرے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ آپ نے خود کا سوشل میڈیا بہت بڑا تیار بن چکا ہے, تو کیا اس سے بہتری آئے گی وہ ویڈیوز بنائیں اگر وہ ایسی چیز دیکھیں کہ یار یہ کوئی چیز کرائم ہو رہا ہے, مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں, اگین رشوت مانگ رہے ہیں, ڈائریکٹلی کہتا ہوں, تو اس میں کیا کیا جائے سر؟ دیکھیں میں تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر somebody is trying to victimize you تو پلیز ڈو ڈاکومنٹ اٹ, اس کی ویڈیو بنا لیں, اس کی آڈیو جو ہے اس کو کریں, آپ تو پولیس والے کرنا چاہیے, چھین لیتے ہیں کہ آپ کو یہ الاؤ نہیں کیا گیا. بالکل اس کو کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میری یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو ناٹ سفر ان سائلنس.
آپ جب بھی ایسے کسی ان پریزنٹ ایکسپیرئنس کے ساتھ دو چار ہوں، آپ انکاؤنٹر کریں ایسے لوگ جو کہ ان لافلی ان پلیزنٹلی ان اے ویری کوتھ مینر آپ کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، تو اس کو ضرور سر آپ رپورٹ کے زون کریں. میں آپ کو ٹیگ کیا جا سکتا ہے اگر ایسے جی آف کورس، آپ بالکل اس پہ کریں. ایکشن لیں گے سر؟ یہ گارنٹی آپ یوتھ کو دیتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میرے پاس جو انڈیکیٹر ہوتا ہے، میرے پاس 15 کالز جو آتی ہیں پورے زون کے اندر، جی تو پورے زون میں جو 15 کالز ہیں ڈسٹریس کالز ہیں وہ آتی ہیں، وہ 24/7 کی بات ہے. میری صبح بھی یہ ہمیشہ سے رہی ہے، روٹین رہی ہے کہ اگر میں رات کو 2 بجے اپنا فون جو ہے وہ سننا سو جاتا ہوں تو 2 بجے کے قریب 2 بجے تک تو میں جو بھی 15 کالز ہیں ڈسٹریس کالز ہیں ان کو خود جو ہے رسپونڈ کرتا ہوں آفٹر سم ٹائم لیگ. صبح بھی جب میں وین ایور اسٹارٹ مائی ڈے، تو جو رات کی کالز ہوتی ہیں تو ان کو بھی جو سٹیزنس ہیں جنہوں نے 15 کے اوپر کال کی ہوتی ہے، جس کا ریکارڈ میرے پاس بھی آتا ہے، میں ان کو خود کال کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ ہیو یو بین رسپونڈیڈ ٹو ویل، ہیز یور ایشو بین ریزالوڈ، ہیز پولیس بین ہیلپ فل. تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ایک ریپو بہتر ہوتا ہے اور ہمیں بھی آڈیٹنگ میں مدد ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پلیز ضرور رسپونڈ ٹو اس. آور ڈورز آر اوپن 24/7. میں ہو گیا، میرے ایس ایس پی ہو گئے اور ہمارے دیگر جو رسپونڈنٹ آفیسز ہیں وہ اسی کام کے لیے ہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں کو مانیٹر کر سکیں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بھی میں چاہوں گا کہ یہ بھی ہماری باؤنڈن ڈیوٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شہری ہیں ان کے اندر بھی یہ تھوڑا سا لیگ ہے جس کو ہمیں ایز اے رسپیکٹفل نیشن کور کرنے کی ضرورت ہے. مائی سیلف بینگ اے سٹیزن، اور میرے جو کلوز فرینڈس ہیں، میرے فیملی ممبرس ہیں، ہم تمام ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا، ان کی پرسیپشن یہ ہے کہ جس کو کلاسیکل کیپٹلسٹ کے اندر لیسز فیئر بولتے ہیں کہ اوپن فار آل ہے. اوپن فار آل نہیں ہے، دیر آر سم رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ یو ہیو ٹو فالو. سر شہری بھی رول سے آپ نے جگہ جگہ لگایا ہوا ہے کہ اسلحے کی نمائش پہ پابندی ہے، آپ کے زون میں ہر جگہ لگا ہوا ہے. دھندناتے پھر رہے ہیں سر گاڑیوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ. جی ہاں. اب وہ کہتے ہیں تو سیکورٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کے اسکولنگ سے سٹارٹ ہوتی ہیں. اسکول کے اندر بچوں کو یہ پڑھانے کی ضرورت ہے کہ رسپیکٹ دا لا، فالو دا رولس. یہ چیزیں ہیں جو کہ ایک ہیلدی لا فل پروگریسو معاشرہ جو ہے اس کے لیے کوئنٹسینشل ایلیمنٹس ہیں. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جو لوگوں نے اسکول بنائے ہیں، جو یونیورسٹیز بنائی ہیں. میں ایسی ایک یونیورسٹی میں پڑھا اور اس میں ایک اسکول تھا، اس کا نام تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں پبلک پالیسی کا سب سے بہت اچھا. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کہ میں وہاں پر انرولڈ رہا. اس کا نام تھا میکسویل اسکول آف پبلک پالیسی اینڈ سٹیزنشپ. اٹ از اے اسکول آف پبلک پالیسی ان سیراکیوز یونیورسٹی، نیو یارک. تو وہاں پر جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ ہے بینگ اے سٹیزن، وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اب بینگ اے سٹیزن اٹ کیری سو مینی تھنگس. میں سمجھتا ہوں کہ سٹیزن شپ جو ہے اٹس لائک اے ریلیجن. آپ کے اندر بہت زیادہ ایسی چیزیں جو ہیں جو کہ آپ کو سیکھنی چاہیے، اڈاپٹ کرنی چاہیے، فالو کرنی چاہیے، وہ لوگ اگنور کر دیتے ہیں. اٹ اسٹارٹس آف ود آبزرونس آف ٹریفک رولس. آپ دیکھیں کہ ٹریفک پولیس کو بہت زیادہ لوگ بلیم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی جو بھی حادثات ہو رہے ہیں اس میں ان کا کارڈینل رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آف کورس ان کی ایک کارڈینل پوزیشن ہے، دے آر ونس ٹو انفورس لا آن دا روڈ. مگر بات یہ ہے کہ جب تک لوگ خود ان کو قانون کو فالو نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ انفورسر جو ہے اس کی بھی کیپیسٹی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں، جسٹ گیونگ یو ایگزامپل، کہ لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ فینسی نمبر پلیٹس کو استعمال مت کریں. اپنے گاڑیوں کے جو ٹینٹڈ گلاسز ہیں ان کو استعمال کم کریں. مگر وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہماری فیملی جو ہے اس کا ایشو ہے، آنر کا ایشو بن جاتا ہے. اینڈ اٹس جسٹ ان یور مائنڈ. دیز آر دا کاب ویبز ان یور مائنڈ جو کہ آپ کو ان چیزوں سے روکتے ہیں. جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان آپ کو روکے گا، اسی طرح سے یہ جو مینٹل کاب ویبز ہیں نا آپ کے، جو لوگوں نے پرسیوڈ ایگو بنائی ہوئی ہے اپنی، وہی ڈالا کلچر ہے. وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں شاید کوئی سپیریورٹی مل جائے گی. آپ یہ لوگوں کو دے شوڈ نو اٹس ناٹ سپیریورٹی بیسکلی.
سر آپ لوگ ڈالوں کو ذرا رکوائیں نا سر، تھوڑا سا روکیں راستوں میں اتنے ڈالوں کو، تو خود بخود ڈالے کو لوگ چھوڑ دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں ڈالے پہ جو بیٹھے گا اس کو کوئی روکتا نہیں ہے. پہلے سر ایک تاثر ہوتا تھا کہ کچھ ہماری ایجنسیاں ریسپیکٹفل ایجنسیاں یوز کرتی تھیں، انہوں نے بھی چھوڑ دیا سر یوز کرنا. اب تو کیا بنے گا سر یہ، کیوں کب تک رہے گا ہم لوگ ایز اے سٹیزن کہ ڈالے میں بیٹھ کے ہم اپنے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر ہیں؟ بالکل یہ چیز ہے، اور میسکولینٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اس کلچر کے اندر. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈالا استعمال کر کے شاید زیادہ مسکولر ہو جائیں گے، اور سے وہ ڈالا استعمال نہیں کرتے. وہ ڈالے کے آگے جو ہے ایسی کہ راڈ بھی لگا دیتے ہیں جو کہ لا انفورسمنٹ کو کاپی کر رہی ہوتی ہے، جیسے جس کا وائرلیس کمیونیکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وہ صرف ایسی جو ہے اپنے آپ کو زیادہ شو کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری امیچور اینڈ انہیلدی تھنگ. اور پیپل ہو آر ویری رسپیکٹفل ادروائز اور بڑے وہ پروڈنٹ ہیں، ان کو دے شوڈ گرو آؤٹ آف دیز تھنگس. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ ایک آپ کسی اور شہر میں چلے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، لنڈن چلے جائیں، وہی لوگ آپ دیکھیں کہ وہاں پر اتنی سملیرٹی ہے چیزوں کی. نمبر پلیٹس جو ہیں آل یونیفائڈ ہیں، لوگ جو ہیں بہت زیادہ جو ہے چیزوں کو وہ آبزرو کرتے ہیں. وہاں پر بھی اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر پولیس جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے سڑکوں سے، انفورسمنٹ وہاں پر بھی موجود ہے، ہائی وے پیٹرولز بھی موجود ہیں، مگر یہ ہے کہ وہاں پر گریڈینٹ آف ڈس اوبیڈینس جو ہے، نان کمپلائنس آف لاز جو ہے، اور فلیگرنٹ وائلیشن جو ہے وہ کم ہے. موٹر بائکس استعمال کرتے ہیں لوگ، ہیلمٹس کا استعمال نہیں کرتے، وچ لیڈس ٹو سو مینی انجریز، فیٹل انجریز ایٹ ٹائمز. وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کو خود آئی تھنک کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو نہیں کرتے. جو لینز کی پابندی ہے اس کو نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے اگر ون وے لین ہے، میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں لگژری وہیکلز استعمال کرنے، جو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ جن کو کوئی ایز سچ کوئی ایڈورسٹی بھی نہیں ہے، نہ ڈسٹریس ہے، مگر پھر بھی وہ آؤٹ آف دیئر جسٹ اولڈ چوائس، اولڈ ایک روٹین کا حصہ وہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان چیزوں کو کرتے ہیں. آئی تھنک دے شوڈ جتنا بڑا جی صاحب نے جو رکھ دیے ہیں، اتنے بڑے چالان جو بنا دیے ہیں، میرے خیال میں سر آگے چالان ایک دو بھریں گے ٹھیک ہو جائیں گے سارے. جتنے بڑے آپ نے چالان بنا دی نا، ہم گاڑی کے ٹائر دینے پڑیں گے سر. آئی ہوپ کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی، لوگوں کو جو ہے نا وہ. اور سر یہ جو اسمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے، یہ جو کیمرے نصب ہو رہے ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق آنے والا ہے یا کیمرے کام پراپرلی؟ جی بالکل، ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک پلانک ہے، اور ان فیوچر ٹائمز اٹ ول بیکم مور اینڈ مور انوالوڈ، مور اینڈ مور پری ایمیننٹ پارٹ آف لا انفورسمنٹ. اور میں انویژن کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے 20-25 سال میں جو جتنے لا انفورسمنٹ کے آفیشلز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سو کالڈ ناکے لگا کے کھڑے ہیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں کو وہ ہیسل کر رہے ہیں ایز یو سیٹ، اور سبجیکٹ ٹو ایگزامینیشن کہ کیا ہے اس میں، وہ غائب ہو جائیں گے. اور ہمارا جتنی بھی پولیسنگ ہے، سرویلنس ہے، انویسٹیگیشنز ہیں، یہ تمام جو ہے ڈیجیٹل مینز کے اوپر چلی جائیں گی. اور اس کا ایک جو فٹ جو ہے نا، فرنٹ فٹ جو ہے وہ یہ کیمراز ہیں. تو کیمراز جو ہیں وہ اب تو لا انفورسمنٹ جو ہے وہ آئیز ان دا اسکائی کے اوپر چلی گئی ہے کہ لوگ ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں. سر باڈی کیم بھی پنجاب پولیس تو تقریباً اب لے ہی آئی ہے، تو باڈی کیم وغیرہ کچھ آ سکتے ہیں سر سندھ پولیس میں بھی؟ جی بالکل، باڈی کیم جو ہے وہ ابھی بھی استعمال کیے جا رہے ہیں جی. اور میں آپ کو بلکہ ریکویسٹ کروں گا، انوائٹ کروں گا کہ آپ جیسے ہمارا SSP ساؤتھ آفس ہے، گزری پولیس اسٹیشن ہے، اس پہ ہم نے پورا ایک جو ہے سب آفس بنایا ہوا ہے جو مانیٹر کرتا ہے کہ جو باڈی ورن کیمراز ہیں ان کو 24/7 جو ہے وہ لوگ پہنتے ہیں، ہمارے جو کاپس ہیں، اور اس کے بعد اس کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے، آڈیٹنگ. جی ہاں، آڈیٹنگ کی جاتی ہے. پنجاب پولیس تو ابھی لے کر آ رہی ہے، میں سمجھا شاید آپ لوگ لے کر آئیں گے. جی ہاں، مگر اس کی تعداد فل فلیج نہیں ہے، فل فلیج، چونکہ ہر ہم پیٹرول آفیسر آفیسر بند نہیں کر سکتے خود اس پولیس والا اس کو آف کر سکتا ہے؟ جی نہیں، اگر وہ بند کرے گا تو وہ بالکل جو ہے وہ اس کو جو ہے کام ہو جائے گا. دیکھیں وہ تو اب خود تو کچھ نہیں مانگے گا، اب اگر کوئی آفر کرے گا وہی مرے گا سر. تو بہت اچھا کام ہو جائے گا سر، اس کی تعداد بڑھائی جائے. جی بالکل، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے سیڈ ارلیئر
کہ آپ خود لاز کو وائلیٹ نہ کریں اور پھر سائلنٹ جو ہے نا وہ وکٹمز نہ بنیں. وہ آپ ضرور ڈونٹ سفر ان سائلنس. مگر ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو ہیں اٹس اے ٹو وے ٹریفک. لوگ لاز کو وائلیٹ کرتے ہیں, دے میک دیم ولنریبل, اور پھر جب وہ دے آر کنفرنٹڈ بائی لا انفورسمنٹ تو پھر وہ اس چیز کا بھی کرتے ہیں. پھر ایک یہ کئی دفعہ بلیم گیم بھی بن جاتی ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہیونگ سیڈ دیٹ either you are guilty or you are not guilty, but you are not liable for any extortion, and it is viewed very very strictly. Or please do tag me, do call me, do text me, and or any other police supervisory police officer اگر آپ کو ایسی کسی بھی unpleasant ایکسپیرئنس کے ساتھ دو چار ہونا پڑتا ہے, and inshallah ta'ala you will be helped, and all those people who are responsible, they will be taken to task.